امام کے خادم نے کہا اے شخص شاید تو امام رضا کی معرفت نہیں رکھتا۔ اسی جالی کے اندر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرزند پیغمبر کی قبر اطہر ہے، لہٰذا آپ بھی جائیے اور اس زری کو پکڑ کر اس وقت تک گریا کرتے رہیے، روتے رہیے جب تک آپ کو شفا نہ ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه علی رسولنا الکریم، اما بعد۔ تمام حمد و ثنا ہے ذات پاک پروردگار کے لیے، درود و سلام ہے محمد اور آل محمد علیہ الصلوات والسلام کے اوپر۔ قابل تعریف لائق تحسین آپ تمامی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے دوستدار کی یقیناً دور و دراز سے محبت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام لیے ہوئے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ تمامی حضرات کو ولادت با سعادت حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ عزیزان ایمانی، یقیناً امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت پر اگر ہم نظر کریں، اس قلیل وقت میں، اس مختصر وقت میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے فضائل بیان نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن یقیناً امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جلالت ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو منصب ہے، امام کا جو رتبہ ہے، وہ کہیں ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ لہذا تاریخ کے جب آپ اوراق پلٹ کر دیکھیں گے تو امام کے اتنے فضائل ملیں گے کہ آپ تعجب میں پڑ جائیں گے۔ لہذا ایک شعر سے آغاز کرنا چاہوں گا، حاصل اسی کو ہوگی۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ دیکھیے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا لطف ہمارے پر کس طریقے سے ہے، امام کا کرم ہمارے پر کس طرح رہتا ہے، اور امام کی نظر ہمارے پر کس طریقے سے رہتی ہے۔ شاعر کہتا ہے حاصل اسی کو ہوگی وراثت رسول کی، جس کے وجود میں ہو شباہت رسول کی، نعت رسول پڑھنا ہے جبرائیل آئیے، ہے فرض آپ پہ بھی ولایت رسول کی۔ داؤد سن رہے ہیں ہمارے کلام کو، داؤد سن رہے ہیں ہمارے کلام کو، قرآن کی آیتیں ہیں مدحت رسول کی۔ حیران اس لیے ہے سلیمان کی سلطنت، اشک غم حسین ہے دولت رسول کی۔ حیران اس لیے ہے سلیمان کی سلطنت، اشک غم حسین ہے دولت رسول کی۔ زینب بچا کے لاتی نہ سجاد کو اگر، زینب بچا کے لاتی نہ سجاد کو اگر، ہوتی جل کے خاک شریعت رسول کی۔ بھائی نہیں ہے باپ ہے امت کے مصطفیٰ، حیدر کو بس ملی ہے اخوت رسول کی۔ امریکہ خوف کھاتا ہے ایران سے اس لیے، امریکہ خوف کھاتا ہے ایران سے اس لیے، ہے گنبد رضا میں جلالت رسول کی۔ امریکہ خوف کھاتا ہے ایران سے اس لیے، ہے گنبد رضا میں جلالت رسول کی۔ عزیزان ایمانی، یقیناً امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت پر اگر ہم مختصر نظر کریں گے تو آپ یوں سمجھ لیجئے گا، تاریخ داں کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے مجتہدین کہتے ہیں، جب بھی کوئی مشکل آن پڑے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر جائیے اور ماتھا ٹیک کر آئیے۔ جب بھی کوئی ایسی لا علاج بیماری آ جائے، لا علاج ایسا مرض آ جائے کہ جس کو ایسے آپ کو کہیں دوا نہیں مل رہی ہو، کسی طبیب کے پاس جانے پر آپ کو شفا نہ ملی، تو سب سے پہلے ہمارے بڑے طبیبوں کے طبیب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر جائیے، وہاں پر آپ کو شفا ملے گی۔ عزیزان گرامی، شاہ خراسان کے ایک واقعے میں ملتا ہے کہ ایک ہماری کی طرح، آپ کی طرح معرفت نہ رکھنے والا، کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت نہ رکھتا تھا کہ امام کی شخصیت کیا ہوتی ہے، لہذا دور و دراز سے طبیبوں کے پاس گیا، بڑے بڑے ڈاکٹرز کے پاس گیا، لا علاج مرض ہونے کی وجہ سے مجبور ہو کر رہ گیا۔ کسی ایک شخص نے کہا اگر آپ اس مرض کے لیے دوا چاہتے ہیں تو آپ خراسان جائیے، مشہد مقدس میں جائیے، وہاں ایک بڑا طبیب رہتا ہے، اس کے پاس جانے کے بعد بڑے سے بڑے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آپ کی یہ بیماری تو کون سی بڑی بیماری ہے؟ ایڈریس نے کہا کہاں رہتے ہیں؟ کہا مشہد مقدس میں۔ کہا اس جاہل آدمی نے پوچھا، اس عام آدمی جو امام کی معرفت نہیں رکھتا تھا، کہا اس ڈاکٹر کا نام کیا ہے؟ کہا اس ڈاکٹر کا نام امام رضا ہے۔ عزیزان گرامی، دیکھیے کہیں بھی ہوتے ہیں اندھی تقلید، کبھی کبھی اندھی تقلید کام بھی آ جاتی ہے، لیکن اندھی تقلید کرنی نہیں چاہیے، معرفت کے ساتھ تقلید کیجیے۔
یہ شخص چلا ہے کسی کے کہنے پہ امام رضا علیہ السلام سے ملنے، امام کے در پر آیا، امام سے ملنے آیا ہے، مشہد مقدس کی باؤنڈری میں پہنچا ہے، لوگوں سے تھک کے پوچھتا ہے بھائی یہاں پہ امام رضا کہاں رہتے ہیں؟ لوگوں نے شاہ خراسان مشہد مقدس کا راستہ بتایا۔ تاریخ کہتی ہے آخر میں یہ شخص امام رضا علیہ السلام کا ایڈریس پتہ پوچھتے پوچھتے در امام رضا علیہ السلام حرم مطہر امام رضا میں پہنچا ہے۔ پوچھنے کے بعد نگہبان سے پوچھتا ہے اے نگہبان، یہ میں نے سنا یہاں پر ایک ڈاکٹر رہتے، اس کا نام ڈاکٹر رضا امام رضا ہے، وہ کہاں رہتے ہیں؟ نہیں جانتا امام کو، لہذا معرفت نہ ہونے کے پوچھتا ہے نگہبان کہاں رہتا ہے ڈاکٹر امام رضا؟ ایک مرتبہ وہ شخص سمجھ گیا، امام رضا علیہ السلام کا خادم سمجھ گیا کہ شاید امام رضا کی زیارت کے لیے آیا ہے، لیکن معرفت امام رضا نہیں رکھتا۔ ایک مرتبہ خادم نے کہا جو تمہیں جو کمرہ نظر آ رہا، گنبد نظر آ رہی، اس گنبد کے نیچے امام رضا علیہ السلام رہتے ہیں، آپ جا کے ملاقات کر سکتے ہیں۔ وہ شخص آیا، آنے کے بعد گنبد تک پہنچا، دیکھا اندر تو کوئی ڈاکٹر ہے ہی نہیں، لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی لیکن ڈاکٹر نظر نہیں آ رہا۔ لوگوں نے پوچھا یہاں پہ ڈاکٹر کہاں رہتے ہیں؟ یا امام رضا ڈاکٹر کہاں رہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا یہی تو امام رضا، زری دکھائی، لوگوں نے کہا یہی تو امام رضا رہتے، یہ تو امام رضا ہے۔ کہا یہ تو کسی کی زری ہے، امام کہاں ہے، ڈاکٹر کہاں ہے؟ کہا تم کس سے ملنے آئے ہو؟ کہا میں طبیب سے ملنے، ڈاکٹر سے ملنے آیا ہوں۔ کیوں ملنے آئے ہو؟ کہا میں لا علاج مرض رکھتا ہوں اور اپنے مرض کی شفایابی کے لیے میں اس در پر آیا، اس ڈاکٹر کے پاس آیا ہوں۔ جو زوار تھے کہا بھائی یہی وہ ڈاکٹر ہیں جو بڑے بڑے لوگوں کو شفا دیتے، لا علاج مریض کو یہ شفا دیتے ہیں، آپ جا کر ان سے مانگے۔ کہا بھائی جب وہ ڈاکٹر ہی نہیں تو میں مانگوں گا کسے؟ واپس چلا آیا، واپس باہر آیا، اسی خادم کے پاس آیا جس نے امام کا ایڈریس بتایا۔ کہا اے خادم تو نے مجھے جھوٹ بولا۔ کہا ہوا کیا؟ کہا میں اندر ڈاکٹر کے پاس گیا، وہاں ڈاکٹر ہے ہی نہیں۔ کہا لوگ نظر آئے تمہیں؟ کہا لوگ تو بہت ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن ڈاکٹر ہے ہی نہیں۔ تو کہا لوگ کیا کر رہے ہیں پھر وہاں پر؟ کہا میں نے دیکھا کہ لوگ زری مطہر پر ہاتھ لگا کچھ مانگ رہے ہیں۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا لوگ گریہ کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں۔ امام کے خادم نے کہا اے شخص شاید تو امام رضا کی معرفت نہیں رکھتا، اسی جالی کے اندر امام رضا علیہ السلام فرزند پیغمبر کی قبر اثر ہے، لہٰذا آپ بھی جائیے اور اس زری کو پکڑ کر اس وقت تک گریہ کرتے رہیے، روتے رہیے جب تک آپ کو شفا نہ ملے۔ کہا اس جلی میں پکڑوں؟ کہا اس زری کے اندر امام رضا رہتے ہیں۔ لہٰذا شخص آیا ہے، آنے کے بعد تاریخ کہتی رات بھر امام رضا علیہ السلام کی زری اتھر کو پکڑے ہوئے، یہ تھامے ہوئے گریہ کر رہا، فریاد کر رہا ہے۔ کہا اے ڈاکٹر امام رضا میں آپ کی امید سے یہاں پر آیا ہوں، میں لا علاج مرض رکھتا ہوں، لہذا مجھے شفا عطا کیجئے۔ لہذا عزیزان گرامی تاریخ کہتی ہے صبح ہو گئی، ایسے بیداری کی حالت میں صبح ہو گئی۔ جب صبح کے حالات دیکھتے ہیں کہ نماز کا ٹائم جب قریب آ جاتا ہے، شیطان کا بھی غلبہ آتا ہے، اسے نیند آ ہی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی، خادمون آ کر جگہ دے کہا نماز وقت ہو گیا ہے۔ وہ جو شخص جو لا علاج مرض رکھتا تھا، صبح ہوتے ایک مرتبہ فٹنس اب دیکھتا ہے کہ میں فٹ ہو گیا ہوں۔ ایک مرتبہ اس خادم نے پوچھا کیا تمہیں شفا ملی؟ ایک مرتبہ اپنے جہاں پر درد تھا، درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر دیکھتا ہے کہ وہاں پر درد کا احساس ہو رہا نہیں ہو رہا ہے۔ جیسے دیکھا درد تو نہیں ہو رہا ہے، ایک مرتبہ خادم سے کہتا ہے میں اس اللہ کا اس کی ذات کا کتنا شکریہ ادا کروں، اس نے مجھے ایک لا علاج مرض کے لیے صرف ایک ہی رات میں مجھے شفا دی۔ یہ توسل ہے امام رضا علیہ السلام کا کہ خدا نے امام رضا علیہ السلام کو اتنا پاور دیا، اتنی طاقت دی فرزند پیغمبر کو، جو اس کے در پر آ کر خدا سے اس کا توسل لے کر مانگتا ہے تو خدا امام رضا کے در سے کسی کو خالی جانے نہیں دیتا۔ لہذا عزیزان گرامی چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لہذا بات کو تمام کرتے خلاصہ کرنا چاہوں گا۔ آپ امام رضا علیہ السلام کے چاہنے والے، ہم امام رضا کے چاہنے والے ہیں، ہم سب کے لیے ضروری ہے جب بھی کوئی مشکل آن پڑے فرزند پیغمبر امام رضا علیہ السلام کا واسطہ دے کر دعا کیجئے خدا سے، پھر آپ دیکھ لیا آپ کی دعا قبول ہوتی نہیں، آپ کی مشکلات رفع دفع ہوتی نہیں۔ آپ امام رضا علیہ السلام کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کریں، پھر دیکھیے آپ کی بیماریاں دور ہوتی نہیں ہوتی، آپ کی مشکلات دور ہوتی نہیں ہوتی ہے۔ لہذا امام رضا علیہ السلام کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنا کر رکھیے اور معرفت امام رضا لیجئے اور کوشش کیجئے انشاءاللہ غریب
غریب حدیث کے جملے ہیں، اگر کوئی غریب حج بیت اللہ نہیں جا سکتا ہے تو اس کے لیے، اس غریب کے لیے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنا یہ غریب کا حج ہے۔ لہٰذا اگر ایک غریب، مجھ جیسے غریب بندہ حج کا ثواب چاہتا ہے تو در امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام پر جائے، اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی میرے در تک نہیں آ سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میرے چاہنے والوں کی زیارت کے لیے جائے۔ اگر وہ میرے چاہنے والوں کی زیارت کے لیے میری محبت میں جاتا ہے تو انہیں میری زیارت کا ثواب ملتا ہے۔ لہذا انشاءاللہ اپنی بات کو تمام کرتے دعا کرنا چاہوں گا، خدایا بحق امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہم تمام یہ جہاں جتنے یہاں پہ مومنین ہیں اور میرے ماں بہنیں جو بھی دعائیں لے کر آئے ہیں، جو بھی مشکلات لے کر آئے، خدا ان تمام مومنین، حاضر مومن سامعین مومن کی تمام مشکلات کو رفع دفع فرما، ان کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرما۔ خدا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہم سب کو مرنے سے پہلے بار بار مشہد مقدس روضہ اطہر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرما۔ خدایا فرزند پیغمبر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عطا فرما۔ خدا ہمارے ان بچوں کی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، مسلمانوں کے بچے جہاں بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حاضر بچے جہاں بھی تعلیم حاصل کریں، بچوں کی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں علم میں کامیابی عطا فرما۔ خدا میری ماں بہنوں کی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں فاطمہ زہرا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں جو ہمارے جوان ابھی تک بے روزگار ہیں، تمام مسلمانوں کے جوان، جس گھر میں بھی جو جوان بے روزگار ہے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ان بے روزگاروں کو جلد از جلد روزگار عطا فرما۔ جتنے بھی مریض ہیں، جہاں پر علاج کریں، گھروں میں علاج کریں، باہر علاج کریں، بہت سارے مریضوں کی دعاؤں کی التماس کی گئی ہے، ان تمام مریضوں کو باب نواز امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں شفا عطا فرما۔ خدایا ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے اعوان اور انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔